بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین بڑے مشہور تھے جو پیدل جایا کرتے تھے۔ سفر کربلا پہ پیدل گئے، سفر قم پہ پیدل گئے، سفر نجف پہ پیدل گئے، سفر مشہد پہ پیدل گئے۔ تو ان کا نام پڑ گیا ابو عبداللہ پیادہ، مطلب جہاں بھی جاتا ہے پیدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں بعض علماء اللہ نے ان کو طی الارض کی کرامت بھی عطا کی تھی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نجف میں تھا تو میں دیکھتا تھا مولا حسین کی مجلس ہے اور ایک امام حسین کا چاہنے والا مجلس میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن زیادہ اس کی توجہ مجلس کی طرف نہیں۔ عراق میں، ایران میں رسم ہے کہ مجالس ابو عبداللہ میں چائے کی سبیل بھی چلتی رہتی ہے۔ کہتے آتا تھا 2 پیالیاں چائے کی پی کے، کبھی میں نے اس کو امام حسین پہ روتا ہوا نہیں دیکھا، بس آیا چائے پی اور چلا گیا۔ محسوس یہ ہوا کہ یہ صرف مجلس میں چائے پینے آتا ہے، گریہ نہیں کرتا۔ کہ اس کی عادت مجھے بڑی بری لگی کہ حسین کی مجلس میں آئے ہو، تھوڑا گریہ تو کرو۔ بعض لوگ تانا بھی دیتے ہیں نا، یہ صرف نیاز کھانے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف چائے پینے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف مثلا اس کام کے لیے آتے ہیں، پراپر مجلس میں بیٹھتے نہیں، گریہ نہیں کرتے۔ کبھی بھی کسی کو ٹوکا نہ کریں۔ ہر کسی کا مقام، ہر کسی کی نیت اللہ کے دربار میں خدا بہتر جاتا ہے۔ آپ کا کام ہے فرش عذاب بچھاؤ، سنے نہ سنے، بیٹھے نہ بیٹھے، گریہ کرے نہ کرے، یہ اس کا نصیب ہے۔ آپ کا کام ہے سفرہ رزق ابا عبداللہ الحسین کو بچھانا۔ اب اس سفرے سے کون کتنا اٹھاتا ہے وہ اس کا نصیب ہے۔ کہتا ہے میں نجف سے منتقل ہو کے قم آیا، قم میں رہنے لگا۔ کئی مہینوں کے بعد ایک جگہ مجلس ابو عبداللہ الحسین تھی، میں نے اسی بندے کو دوبارہ دیکھا، اور اسی ترتیب میں کہ نجف میں بھی مجلس میں آیا، چائے پہ چائے پی، یہاں پر بھی آیا، چائے پی کے نکل گیا۔ تو کہہ رہا میرے دل میں اس کے لیے اچھا خیال پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی معصوم فرماتے مومن کے لیے کبھی برا سوچا نہ کرو۔ میں نے کہا یہ چائے پینے والا ہے، یہ خلوص سے نہ مجلس میں بیٹھتا ہے نہ امام حسین پہ گریہ کرتا ہے۔ کہتا ہے 1.5 مہینہ گزرا میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ چند لوگوں سے پوچھا، وہ جو شخص آتا تھا مجلس میں بیٹھ کے چائے پی کے نکل جاتا تھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں عالم برزخ میں بہت اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا جناب اتنی اچھی جگہ پر، جبکہ حسین کی مجلس میں گریہ بھی نہیں کرتے تھے، صرف چائے پی کے نکل جاتے تھے، اتنی اچھی جگہ تجھے کس نے دلوائی عالم برزخ؟ تو کہنے لگا کہ جیسے بدن سے روح نکلی اور عالم برزخ میں آیا تو امام حسین نے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ اور یہ اچھی جگہ جو دیکھ رہے ہو، ابو عبداللہ الحسین نے مجھے یہاں کر بٹھایا اور مجھے کہا مومن قیامت تک یہاں بیٹھو، اور جب قیامت ہوگی اس سے بہتر جگہ ہم تجھے عطا کریں گے۔ کہتا تعجب میں اور اضافہ ہوا۔ میں نے کہا آپ تو گریہ بھی نہیں کرتے تھے، آپ صرف چائے پیتے تھے۔ اس نے کہا مومن مجھے چائے کا تانا نہ دو، چائے تو پورے شہر میں ملتی تھی، لیکن میں صرف حسین کی چائے پینے کے لیے آتا تھا۔ میں صرف سبیل حسین، یعنی یہ نیت بھی بندہ کر کے آئے کہ میں وہ پانی جا کر پیوں گا جو منسوب کس سے ہے؟ ابا عبداللہ الحسین سے۔ میں وہ سبیل جا کے پیوں گا جو کس سے منسوب ہے؟ ابا عبداللہ الحسین سے منسوب ہے۔ اس کا اجر بھی امام حسین انسان کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ وہ قدم جو گھروں سے نکلے اور فرش عزا تک آئے، ان قدموں کا بھی حساب ہے۔ میں شیعہ تو شیعہ، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک خاتون کہتی ہے میں نے نظر کی، نظر ابو الفضل العباس، کہ جب میری حاجت قبول ہو جائے گی میں ایک بکرا نذرانہ کروں گی۔ کہتی حاجت قبول ہوئی، میں نے بکرا لیا اور غازی عباس کے حرم کی طرف روانہ ہوئی۔ رات میں چیک پوسٹ پر پولیس نے چیکنگ کی اور کہا کہ بکرا کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا کہ نظر کی تھی۔ کہا وہ شخص سنی تھا، اس نے میرا مذاق اڑایا، متعصب تھا۔ کہا کہ ان خرافات سے باہر نکلو اور بکرا مجھ سے چھین لیا۔ کہا زیارت پہ جانا ہے جاؤ، کیا ہے کہ بکرے حضرت عباس کے لیے لے کے جا رہی ہے؟ کہتے میں حرم پہنچی، میں نے شکایت کی حضرت عباس،
میں نے کہا مولا حاجت قبول ہوئی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اس بدبخت نے بکرا مجھ سے چھین لیا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن مولا اس نے مجھے دکھ بڑا دیا ہے، میرا مذاق بڑا اڑایا ہے، میں معاف نہیں کروں گی اسے، اور آپ میرا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ یہ خاتون کہتی اسی رات میں نے خواب میں ابوالفضل عباس کو دیکھا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ فرمایا خاتون جو بکرا نظر کے لیے لے کر آئی تھی وہ ہم تک پہنچ گیا، ہم نے تمہاری نظر کو قبول کر دیا۔ اس نے کہا نہیں مولا بکرا تو مجھے چاہیے، آپ نے قبول تو کر لیا لیکن اس بدبخت بندے نے مجھ سے چھینا تھا، میں نہیں بخشوں۔ تو حضرت عباس نے کہا ہم نے قبول کر لیا، اگر ہو سکے تو میری خاطر اسے معاف کر دو۔ میں نے کہا مولا میں معاف نہیں کروں گی۔ کیوں آپ کی خاطر معاف کروں؟ کہ اس کا ایک احسان ہے عباس پر۔ کہ کون سا احسان؟ ایک متعصب سنی جو آپ کے عزاداروں کا مذاق اڑائے، جو یہاں پہ نظر و نیاز لے کر اسے چھین لے، مجھے تانے دے مولا، میں اسے معاف کر دوں۔ کہاں ایک احسان ہے۔ کہ مولا کون سا احسان ہے؟ کہ ایک دن وہ سفر پہ تھا اور بڑا پیاسا تھا، شدت پیاس نے اس پہ اتنا غلبہ کیا کہ اسے شاید موت کے آثار نظر آنے لگے، اور اس شدت کے بعد جب وہ نہر پہ پہنچا، حضرت عباس نے کہا اس نے چند گھڑی پانی کو دیکھ کر میرے حسین کو یاد کیا۔ چند گھڑی، اس نے پانی پیا نہیں، کہ پہلے پانی کو دیکھتا رہا، پھر صرف اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنی پیاس لگی میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ کہ وہ سوچنے لگا کہ 3 دن یا روز عاشور نبی کے نواسے نے اس پیاس کو کیسے برداشت کیا۔ کہ پانی پینے سے پہلے اس نے میرے حسین پہ چند آنسو بہائے، کہ ہم مقروض ہیں ان آنسوؤں کے، لہٰذا ہماری خاطر اسے معاف کر دوں۔ یہ خاتون کہتی میں نیند سے اٹھی، میں واپسی جانے لگی، وہی شخص مجھے ملا اور کہا کہ کیا ہوا؟ کہتی میں نے کہا کہ میں نے عباس کی خاطر تجھے معاف کر دیا۔ کہ کیسی معافی؟ اس نے پورا خواب بتایا۔ کہتے وہ زمین پہ گر پڑا، زار و قطع رونے لگا۔ کہاں ایسی پیاس آئی تھی اور میں نے پانی کو دیکھا تھا اور میں نے تیرے حسین کو یاد کیا تھا۔ ارے جو غیروں کے قرضوں کو نہ رکھیں، جو ہم عقیدہ بھی نہ ہو اس کے آنسوؤں کے بھی قیمت دینے کو تیار ہو جائیں، اور جن کی نسلیں حسین کے عاشق ہوں، جو ابا عبداللہ الحسین سے محبت کریں، قدر جانیں، قیمت جانیں اپنی آوازوں کی، اپنے آنسوؤں کی، کہ اس زمانے میں خدا نے یہ کشش صرف فرش عزائے حسین ابن علی پہ رکھی ہے، واللہ پورا سال غفلتوں میں گزر جاتا ہے، 10 دن حسین ایسا بیدار کر دیتے ہیں کہ گویا سوئے ہوئے ضمیر جاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کتنا بھی دور ہو لیکن اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سلام سکھا دیں۔ علماء فرماتے ہیں جب بھی مشکل و مصیبت ہو، 2 نام، ایک یا صاحب الزمان، دوسرا یا ابا عبداللہ، یہ نام اگر نسلوں کو یاد ہو، خدا جگہ جگہ آپ کی نسلوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمیشہ منبر سے بتا چکا کہ ایک بوڑھے نے امام حسین سے شکایت کی کہ مولا لگتا ہے آپ کی کربلا صرف امیروں کے لیے بنی ہے، مولا میں غربت کی وجہ سے آ نہیں پا رہا، مولا میں بیماری کی وجہ سے آ نہیں پا رہا، مر جاؤں گا، منکر و نکیر کہیں گے کیسا عاشق حسین تھا، ایک زیارت حسین نہیں لے کر آیا۔ کہتے خواب کے عالم امام حسین کی زیارت ہوئی، فرمایا مت کہا کرو کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے، صحت مندوں کا امام ہے، کہ مومن آ سکو تو زندگی میں ایک بار کربلا ضرور آنا۔
اس کے اجر کا پتہ تجھے عالم برزخ میں چلے گا۔ لیکن اگر نہیں آ سکتے کہ تیرا حسین کریم ہے، سخی اور کریم میں فرق ہے، سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم نہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے۔ فرما اگر دل تڑپے حسین کے لیے تو فرما خلوص دل سے مجھ غریب کو ایک سلام کیا کرو، ہم کہیں گے لکھا جائے تیرے نام اعمال میں کہ تو نے ثواب زیارت حسین کمایا۔